سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے اور امت کے ذمہ دار علماء نے کس طرح محفوظ کیا اور ہم تک آپ تک دین کو آسان کر کے کس طرح پہنچایا۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ انتہائی مختصر ہیں، شارٹ نوٹ ہیں۔ وہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ پوری تفصیل قرآن کے اندر ہم کو مل جائے گی تو اس کی نادانی ہے۔ قرآن میں اجمالی اور اصولی بات بتلائی جائے گی، چونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے امت کے لیے نمائندے ہیں، نمونہ ہیں، اور آپ کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی آپ تشریح کیجئے، آپ وضاحت کیجئے کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ کسی لفظ کے آپ معنی اگر ڈھونڈیں گے ڈکشنری میں تو ایک معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ لفظ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں کس معنی میں ہے۔ اصل نزاکت یہ ہے، جتنی عبادات ہیں، نماز، الصلاۃ کے معنی ڈکشنری میں لغت میں دعا کے ہیں۔ کچھ نالائقوں نے کہا نماز سے مراد دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، ان کی نماز معاف ہو گئی۔ اگر الصلاۃ کے معنی دعا لینا ہے تو اس کے لیے نہ پاک ہونا شرط ہے، نہ وقت کی قید ہوگی، نہ قبلہ رخ کی قید ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الصوم، روزہ، الصوم کے معنی عربی ڈکشنری میں رک جانے کے ہیں، کسی کام سے رک جانا، بس آپ ایک کام کر رہے تھے، رک جائیے، ہو گیا الصوم۔ الحج، حج کے لغت میں معنی ڈکشنری میں چکر لگانا۔ چلیے ایک آدمی مکے میں گیا، خانہ کعبہ کے ارد گرد راؤنڈ لگا کے چلا آیا، ایک چکر، دو چکر، تین چکر، ہو گیا اس کا حج۔ جن لوگوں نے یہ نادانی اور بیوقوفی کی ہے، شریعت کو یوں سمجھا ہے کہ لغت میں اس کے یہ معنی ہے، ان کو بھیج دو پونا کے پاگل خانے میں، تب تو دین کھلواڑ بن جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس لفظ کے کیا معنی بتلائے، خدا کی منشا اور مراد پیغمبر نے کیا بتلائی، جو منشا اور مراد پیغمبر نے بتلائی ہے ہمارے لیے وہ قابل اعتبار ہوگی، لغت میں اس کے جو معنی ہوتے ہیں ہوتے رہے۔ الصلاۃ، پیغمبر علیہ السلام نے اس کے معنی یہ بتلائے کہ یوں کھڑا ہونا ہوگا، یوں رکوع کرنا ہوگا، یوں سجدہ کرنا ہوگا، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، یہ تفصیلات پیغمبر علیہ السلام نے بتلائی ہیں۔ اب اگر کوئی من چلا فجر میں بجائے 2 کے 4 پڑھنے لگے تو وہ دین نہیں کہلائے گا، مغرب میں بجائے 3 کے 4 پڑھنے لگے وہ دین نہیں کہلائے گا۔ آج بھی ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے جو شریعت کی تشریح لغت سے کرتے ہیں، ڈکشنری سے کرتے ہیں، ان کی عقل چرنے گئی ہے۔ آپ کو بتلا دوں، جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کا اپنا ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے۔ وہ کتنا وزن ہے؟ اگر وہ وزن پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکے،
یہ وزن ہے۔ قرآن نے خود کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا ہوتا، پہاڑ پہ رکھا ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ آپ کی روحانیت، آپ کی نورانیت، اللہ کی طرف سے آپ کی خصوصی تربیت، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا، اتنا بوجھ پڑتا تھا، اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ بدن آپ کا انتہائی بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی ران میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ بھائی سفر میں ہیں، جانا آنا ہے، اس وقت کہاں ایسے گدے تھے، کہاں تکیہ آرام دہ ہوا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زمین پر، کھلی زمین پر لیٹ گئے، بدن پر کپڑا نہیں تھا، نشان تو پڑ جائے گا نا بھائی، آپ بنیان نکال کر یہیں لیٹ جائیے، چٹائی پر نشان پڑ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہوں کے لیے قالین ہیں، گدے ہیں، تکیے ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا او فی ھذا انت یا عمر، عمر تم اس میں الجھے ہوئے ہو، تم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہو، ہم دنیا میں آرام کرنے آئے ہیں، عیش کرنے آئے ہیں، ہمارا گھر جنت ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، وقت گزر جائے گا، ان باتوں پر توجہ مت دو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹنا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صحابی کی ران میں آپ نے سر رکھا اور کچھ دیر آرام فرما لیا۔ اسی حال میں آپ کے اوپر قرآن نازل ہونے لگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے سر کا جو بوجھ پڑا ہے میری ٹانگ پر، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا سر پر۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حال میں آپ پر قرآن نازل ہونے لگا۔ بدن کے بوجھ سے اونٹنی جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے، لگتا ہے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو سردی کے موسم میں، مدینہ منورہ کی سردی بہت تیز ہوتی ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ واقف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تیز سردی کے موسم میں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ یہ بوجھ تھا قرآن کا، جس کو آپ امت کی محبت میں اور اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے اس ذمہ داری کے احساس میں اس کو نبھاتے تھے۔ دوسری طرف خداوند قدوس نے آپ سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں جو کچھ اتر رہا ہے یہ امت تک پہنچا دیجیے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر جو اتر رہا ہے اس کو امت تک پہنچا دیجیے گا۔ اب جب فرشتہ پڑھ کر آپ کو سناتا تو آپ کو یہ فکر ہوتی کہیں اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے، تو آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ اب یہ بھی فکر ہے کچھ چھوٹ نہ جائے تو ذہن لگا ہوا ہے اور بدن پر قرآن کا بوجھ پڑ رہا ہے، دو تکلیفیں ایک ساتھ آپ پر آ رہی ہیں، ایک تو قرآن کا بوجھ اور ایک کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے اس کی فکر۔ خداوند قدوس کو پیار آیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ فرشتے کے ساتھ دہرائیے مت، جلدی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرانا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہیں کریں، اس میں سے کچھ چھوٹے گا نہیں۔ اسی لیے جب فرشتہ آپ کو پڑھ کر سناتا آپ خاموش سنتے اور وہ پورا قرآن آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب فرشتہ پڑھ کر فارغ ہو تب آپ دہرا لیجئے۔
ثم ان علینا بیانا، پھر ہم بتلائیں گے کس لفظ سے ہماری کیا مراد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں۔ تو خداوند قدوس کی مراد جو خدا پیغمبر کو بتلائیں گے اور جو پیغمبر امت کو بتلائیں گے وہ معتبر ہوگی، یا تمہاری ڈکشنری طے کریں گی کہ الصلاۃ کے کیا معنی، الصوم کے کیا معنی، الحج کے کیا معنی؟ تو قرآن مقدس میں کس لفظ سے کیا مراد ہے اور اللہ کی منشا کیا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام بتلائیں گے۔ آپ نے بتلایا صحابہ کو، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ 1400 سال سے ہوتا ہوا ہم تک، آپ تک یہ دین پہنچا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ چیزیں شروع میں جائز تھی، بعد میں منع کر دی گئیں، جیسے شراب پہلے جائز تھی، بعد میں منع کر دیا گیا، سود پہلے جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا، مسلم غیر مسلم میں شادی آپس میں جائز تھی، بعد میں منع کر دیا گیا، اور کچھ چیزیں نہیں تھیں لاگو کی گئیں۔ روزہ نہیں تھا، لازمی کیا گیا، نماز لازم نہیں تھی، لازمی کی گئی، زکوٰۃ نہیں تھی، لازمی کی گئی، حج نہیں تھا، لازمی کیا گیا۔ تو کچھ چیزیں شروع میں نہیں تھی، بعد میں لازمی کی گئیں، اور کچھ چیزیں شروع میں جائز تھی، بعد میں منع کر دی گئی۔ اب جب تک جائز تھیں اس وقت تک ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا، ہوگا، حدیث میں نہیں ہوگا، ہوگا۔ تو جب کوئی شخص قرآن جمع کرے گا ان آیتوں کو نہیں لے گا، لے گا، ان آیتوں کی تلاوت نہیں ہوگی، ہوگی، ان آیتوں کو قرآن نماز میں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی، ہوگی، وہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو قرآن کی جو آیتیں منسوخ ہیں، پہلے اس کی اجازت تھی، بعد میں اس سے روک دیا گیا، لیکن قرآن کا حصہ تو ہے، نقل تو ہوگا، تلاوت تو ہوگی۔ یہی صورتحال احادیث کی ہے کہ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ وہ ہے کہ جب تک شراب حلال تھی اس وقت تک حدیث اس کو حلال کہہ رہی تھی، تو ریکارڈ میں تو آئے گی وہ حدیث۔ جب شراب حرام ہو گئی تو حدیثیں اس کو حرام کہنے لگی، ریکارڈ میں تو آئے گا۔ اب یہ دماغ میں غلط فہمی کہ صاحب جو منسوخ ہے وہ حدیث میں کیوں ہے، پھر اس کو نکال دینا چاہیے۔ وہ تمہارے گھر کا کارخانہ ہے، تم نکال دو گے اس کو؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا بھائی حدیث تو منسوخ ہے، تو پھر لکھا کیوں مصنف نے اس کو، محدث نے اس کو لکھا کیوں؟ میں نے کہا یہ آ کے پوچھنا پروردگار سے کہ قرآن میں وہ آیتیں کیوں موجود ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، مکۃ المکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 10 سال، نبوت ملنے کے 13 سال اور مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال تک جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ اس سے روکا گیا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ قرآن کے اندر بھی وہ آیتیں موجود ہیں اور حدیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال اجازت ملی ڈیفنس کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو ان کے گھر دوار سے وطن سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ان کا اور کیا قصور تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے جانثار ماننے والے صحابہ کو مکہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ ان پر ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ کسی کے گھر پہ قبضہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بہو بیٹی کی بے عزتی کی تھی؟ کیا جرم تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، مکے والوں کو وہ بات پڑتی نہیں تھی، اس لیے جھگڑا ہوا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ ڈیفنس، یہ ظالم کو ظلم سے روکنا، برائی کو روکنا، گندگی کو روکنا، اگر یہ نظام نہ ہوتا لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، دنیا کے اندر کوئی خیر نہ باقی رہتا، کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہتا، کوئی بھلا کام باقی نہ رہتا، ننگوں کا راج ہوتا۔ ننگوں کا راج نہیں ہوگا، برائی کو طاقت سے روکا جائے گا، اس ڈیفنس کا نام جہاد ہے۔ اب وہ 13 سال کی پوری تاریخ
قرآن کی وہ آیتیں جن کے اندر دفاع سے جہاد سے روکا گیا ہے، اور ان آیتوں کی تشریح میں وہ حدیثیں، کیا وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، بالکل ہوں گی۔ مثال سمجھیے، آپ کا بچہ چھوٹا سا ہے، 2-3 سال کا ہو گیا، اس وقت اس کے کھیلنے کودنے کے سامان کچھ اور ہوں گے۔ 8-10 سال کا ہو گیا، ابو میں سائیکل لوں گا، آپ سائیکل دلا دی۔ اور بڑا ہوا، ابو اب میں بڑی سائیکل لوں گا، بڑی لے لے بھائی۔ اب اور بڑا ہو گیا، بائک لے لی۔ وہ جو اس نے 8 سال کی عمر میں سائیکل لی تھی، وہ سائیکل آپ کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ بچے کے استعمال میں اگر کوئی دوسرا بچہ ہوگا تو استعمال کر لے گا، اور نہیں ہے کوئی تو رکھی رہے گی۔ بعض لوگ بطور یادگار کے رکھے رہتے ہیں۔ بچیاں بچپن میں کھانے پکانے کے برتن خریدتی ہیں، چھوٹے سے ہنڈی، پتیلی، ہلسا، بیلن، چھوٹا سا پاندان، گڑیا، گڈے سب کے گھر میں ہوتے ہیں۔ بعضے گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں، جب بچی کی شادی ہوتی ہے اس کو دیتی، لے تیرے بچپن کا سامان، وہ لے کے جاتی ہے، اور کبھی کبھی نکالتی ہے میرے بچپن کی گڈی، میرے بچپن کا گڈا۔ وہ کوئی چوری کا سامان ہے؟ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑی صحافیہ تھی، منورما دیوان، انتقال ہو گیا ان کا۔ وہ پیدا ہوئی تھی سندھ میں، اس وقت دونوں ملک ایک تھے۔ وہاں کا ان کا مکان، بعد بمبئی میں آ کے رہنے لگی، وہ بہت اچھی لکھتی تھی۔ وہ اپنے وطن گئی تھی ٹہلنے گھومنے، اس مکان میں گئیں جو بچپن کا مکان تھا، تو وہاں وہ سامان محفوظ تھے ان کے، وہ برتن، وہ کھلونے، یہ وہ خود لکھتی ہے کہ میں اٹھا اٹھا کر چومتی تھی اور روتی تھی، اور بچپن کی مجھے یاد آتی تھی، بچپن کی بے فکری، بچپن کا سہانا موسم وہ مجھے یاد آتا تھا۔ اب کب لکھ رہی ہے؟ 65-70 سال کی عمر میں۔ کون پاگل کہے گا کہ پرانا ریکارڈ ضائع کر دو؟ جس طریقے سے پچھلے انبیاء کرام کے احوال حالات، ان کی قوموں نے کتابوں کو مٹا دیا، لیکن بہت سے واقعات کو قرآن نے نقل کیا۔ ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ مثال سمجھیے، آدم علیہ السلام کی جب نسل شروع ہوئی، انسان دنیا کے اندر آیا، ایک مرد ایک عورت سے انسانیت بڑھنا شروع ہوئی۔ قرآن نے بار بار کہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ آبادی بڑھ گئی، الگ الگ علاقے ہو گئے، الگ الگ زبانیں ہو گئیں، الگ الگ تہذیبیں ہو گئیں، الگ الگ کاروبار ہو گئے، کاروبار کی بنیاد پر الگ الگ پیشے ہو گئے۔ ان کاروباروں کی بنیاد پر، پیشوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں عزت کا مدار نہیں ہے۔ جنت جہنم کی بنیاد یہ علاقائیت، یہ زبانیں، یہ تہذیبیں، یہ برادری، یہ اونچ نیچ، یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہو۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کا خاندان دنیا کا معزز ترین خاندان ہے، روئے زمین پر اس سے معزز کوئی خاندان نہیں ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ لیکن آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دور دراز سے آنے والے بلال حبشی، حبشہ کہاں ہے، شکل و صورت کیسی تھی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے تو جنت میں آقا کی سواری کی لگام پکڑ کر بلال آگے آگے چلیں گے۔ سلمان فارسی فارس سے آئے، صہیب رومی روم سے آئے، اور قیامت تک انسانیت مشرق مغرب شمال و جنوب جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب ہوگی، وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہوگا۔ اور آپ کے خاندان کے کہلانے والے اگر بددین ہوں گے، شروع کے دور کے ہوں یا بعد کے دور کے ہوں، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ یہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا ہے، وہ اسلامی ریکارڈ کا اہم ترین خطبہ شمار ہوتا ہے۔
اس کو لوگوں نے الگ سے محفوظ کیا ہے. اس نے آپ نے کھڑے ہو کر اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے آپ نے کہیں پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا لوگوں سنو میں دنیا کے سامنے اعلان کر دینا چاہتا ہوں. کیا اعلان؟ فرمایا میرے خاندان کے لوگ علاقے کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں. یہ جہالت کی رسم ہے، میں اس کو پیروں تلے رونتا ہوں. اور فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، علاقے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا مدار تقوی ہے. سوچنے والی بات ہے اور سنجیدگی سے اس بات کو سن لیجئے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں بھی لوگوں نے انسانوں کو بانٹ رکھا ہے. کھل کے بولتے نہیں ہیں لیکن رابطہ میں اترے وہی ہے. برہمن بھگوان کے سر سے، ٹھاکر صاحب بازو سے، بنیا پیٹ سے، باقی صاحب نیچے سے. تقسیم ہو گئی انسانوں کی. اب جو سر سے ہے وہ کتنا ہی آوارہ ہو، چھنرا ہو، وہ قابل احترام ہے، اس کے پیر چھوئے جائیں گے. اور جو بیچارہ پیر سے ہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، وہ شودر رہے گا. یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ تقسیم کی کس نے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو سر سے بتلایا. تقسیم انہوں نے کی. اور اس ملک کی بڑی تعداد نے قبول کر لیا ان کو مذہب کے نام پر. ایک واقعہ لکھا تھا، جو کہہ لیجئے، کسی نے شعر سے پوچھا کہ تصویر میں ہر جگہ انسان اوپر ہوتا ہے، تم نیچے ہوتے ہو، ایسا کیوں؟ کسی بھی تصویر میں شعر کے اوپر انسان ہوتا ہے نا بھائی، تو انسان اوپر تم نیچے، ایسا کیوں؟ اس نے کہا چونکہ تصویر انسان بناتا ہے نا، جب میں بناؤں گا تو میں اوپر رہوں گا، انسان نیچے ہوگا. تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو بٹوارہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کہاں رکھتا ہے؟ ارے بھائی عالمی جنگ ہوئی، بڑی طاقتوں نے بیٹھ کر ایک نظام بنایا، دنیا کے اندر ہتھیار کا پھیلاؤ نہیں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا، کوئی میزائل نہیں بنائے گا، ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور ہم تو بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بانٹ رہے ہیں نا. 5 ملکوں کو ویٹو پاور اقوام متحدہ کے اندر، اور باقی سب بیوقوف ہے. دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی نظام کسی نے بنایا تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتا ہے. یہ واحد مثال اسلام کی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز خاندان میرا ہے، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں کہ خاندان کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، خاندان کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں عزت کا مدار تقوی ہے. حتیٰ کہ آپ نے ایک موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا میری بیٹی لخت جگر، یاد رکھنا نجات تمہارے ایمان کی بنیاد پر ہوگی. نجات تمہارے ایمان کی بنیاد پر ہوگی. ہاں جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہوگا درجات کی بلندی میں کچھ فرق پڑے گا، لیکن اصل کامیابی اور ناکامی جنت جہنم کا فیصلہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اگر خاندان کی بنیاد پر ہوتا تو سگا چچا ابو لہب جہنم میں نہ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتلایا. تو پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ دادی حوا پیدا کی گئیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. تنہائی تھی. اب سوچئے پوری بھونڈی خالی ہو جائے، آپ تنہا بھونڈی میں رہیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ عام طور پر ٹرین میں آپ جاتے ہیں نا تو بیٹھنے کو سیٹ نہیں ملتی، اگر ٹکٹ کنفرم نہ ہو جگہ نہیں ملتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعضی گاڑیاں اتنی خالی ہوتی ہے کہ پوری بوگی میں 1-2 لوگ ہوتے ہیں. وہ بیچارے ڈرتے ہیں، وہ آس پاس جس بوگی میں لوگ ہوتے ہیں نا آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بھیا ڈر لگت. بمبئی میں جو لاسٹ لوکل رہتی ہے تقریباً 1:30 بجے والی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوری بوگیاں خالی ہوتی ہیں. صبح 4 بجے لوکل چلتی ہے وی ٹی سے، وہ اکثر خالی چلتی ہے. میں بیٹھا ہوں ایسی گاڑیوں میں، ڈر لگتا ہے انسان کو. ہوتے ہیں ایسے حالات. تو
پوری دنیا خالی تھی، تنہا آدم علیہ السلام، وحشت نہیں ہوگی۔ دل بہلانے کے لیے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے دادی حوا کو پیدا کیا۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی۔ جو بات مجھے آپ کو سمجھانی، بہت غور سے آپ سن لیجئے گا۔ بچے اور بچی پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب ان بچوں اور بچیوں کا رشتہ کہاں ہو؟ بھائی آج تو آپ کہتے ہیں یہاں نہیں وہاں کر لو، وہاں نہیں وہاں کر لو، خالہ سے مت کرو، پھپھی سے مت کرو، بہن سے مت کرو، بیٹی سے مت کرو، وہاں کر لو، وہاں کر لو، وہاں کر لو۔ اور بعضی برادریوں میں خاندانی رشتہ اگر پہلے سے ہے تو وہاں شادی کرتے بھی نہیں، نیا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ چلیے مسلمانوں میں چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماما کی لڑکی کر لیتے ہیں، دوسری برادریوں میں اس سے بھی بچتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں میں اگر آپس میں رشتہ نہ ہوتا تو کرتے کیا؟ رشتہ لاتے کہاں سے؟ اس لیے اس وقت خداوند قدوس نے اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ سگے بہن بھائیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سگے بہن بھائیوں میں رشتہ ہوتا تھا، آج بھی ہوگا؟ اب بولو کیا جواب دو گے؟ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر بہت چیزیں ایسی ہیں جو وہاں تھی یہاں نہیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے بار بار کہا کرتا ہوں کہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں کا حوالہ دے کر یہاں ذرا پھیکم پھاک کم کیجئے، اس لیے کہ یہاں وہ چیز قبول ہے کہ ناقبول ہے، اس کے اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر قبول اور ناقبول ہوگا۔ آپ نے وہ اصول نہیں پڑھے ہیں تو آپ پھیکم پھاک مت کیجئے۔ شروع دور میں حالات مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھے، مسلمان مظلوم تھے۔ اس وقت کی کنڈیشن اور ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد فتح مکہ سے پہلے تک کی کنڈیشن اور ہے، اور فتح مکہ کی بعدی کنڈیشن اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام جتنے علاقے میں پھیلا تھا وہ کنڈیشن اور تھی، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام جہاں تک پھیل گیا وہ کنڈیشنیں اور تھیں۔ سیکنڈ لہر میں آکسیجن کم ہونے کی تکلیفیں لوگوں کو ہوئیں، اور آکسیجن نہ ملنے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھ انسانوں کی موتیں واقع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ ماں تڑپ رہی ہے آکسیجن کی کمی سے، اور بچے ماں کے منہ میں پھونک مار رہے ہیں۔ کیوں؟ ماں کو آکسیجن دے رہے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا ہوگا۔ انسان ایک ایک باٹلے کے لیے 10 20 50 میل مارا پھرتا تھا کہ آکسیجن کا باٹلہ مل جائے۔ اسی درمیان میں سعودی عربیہ میں ایک شخص کو ایڈمٹ کیا گیا۔ 2 دن وہ ایڈمٹ رہا بڑے اسپتال میں، نامچی اسپتال میں۔ ڈسچارج کیے گئے، ان کو بل دیا گیا 26,000 ریال کا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا 20 ان کا 1 ہے، 26,000 ریال کتنا ہوتا ہے؟ اس بل کو دیکھ کر وہ شخص رونے لگا، تو اس کے دائیں بائیں دوست و احباب کھڑے تھے، وہ سمجھے اس کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے پیسہ کم پڑ رہا ہوگا، تو ایک دوست نے کہا رو مت بھائی، ہم بھر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بھرنے کی بنیاد پہ نہیں رو رہا ہوں، میں 26,000 نہیں 26 لاکھ بھر سکتا ہوں الحمدللہ۔ پھر کیوں رو رہا ہے بھائی؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا والوں نے 2 دن آکسیجن دیا، بل پکڑا دیا، میرے خدا نے آج تک اپنے آکسیجن کا بل بندوں سے نہیں مانگا۔ اسپتال والے آکسیجن دیتے پیسہ مانگتے ہیں نا بھائی، آپ کارپوریشن والے اللہ کا دیا ہوا پانی اسٹاک کرتے ہو جھیلوں میں، تالابوں میں، اور وہ دیتے ہو شہر میں پیسہ مانگتے ہو۔ نل پٹی اور اللہ برسا رہا، اس نے مانگا آج تک؟ اگر یہ آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو دنیا والے اپنا ملک بیچ کر پانی برسائیں گے تو کھیتی کو پورا نہیں ہوگا، اتنا مہنگا پڑے گا۔ اور جو آسمان سے برستا ہے سبحان اللہ، اتنا عمدہ پانی، اتنا عمدہ فلٹر پانی، دنیا میں اس سے اچھا فلٹر پانی نہیں ہے۔ حکیم لوگ
جو واقعتاً اچھے حکیم ہوتے تھے اور دوائیں کوٹ پیس کے بناتے تھے، وہ برسات کا پانی محفوظ رکھتے تھے۔ برسات کا پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ٹیرس سے دھل 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 گر رہا ہے، رکھ دو نیچے ڈرم، 5 منٹ بھر جائے گا۔ ڈائریکٹ برتن رکھو، بوندیں اس پر گریں، بڑا تسلا، پتیلا، ہنڈا صاف کر کے چھت میں رکھو، جو آسمان سے بوندیں گر رہی ہیں وہ اس کو بھریں، اور اس پانی کو اطباء محفوظ کرتے تھے اور دوا میں اس کو استعمال کرتے تھے، تو دوا کی کنڈیشن ہی الگ ہوتی تھی۔ اب تو وہ سب قصہ ماضی ہو گیا۔ اس زمانے میں حکیم لوگ الگ الگ پودے لگاتے تھے، الگ الگ سیزن کے الگ الگ پودے ہوتے تھے۔ پودا چھوٹا ہوگا اس کی تاثیر کیا ہوگی، بڑا ہوگا تاثیر کیا ہوگی، ہرا ہوگا تاثیر کیا ہوگی، سوکھا ہوگا تاثیر کیا ہوگی، اور کس مریض کے اندر کیسا مزاج ہے، کس کی کیسی فطرت ہے۔ جس طریقے سے آج ڈاکٹر لوگ بلڈ گروپ پوچھتے ہیں، اطباء کے یہاں مریض کا مزاج ٹھنڈا ہے یا گرم لکھتے تھے اوپر، حار بارد۔ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، اس کو دوائیں گرم دو، اس کا مزاج گرم ہے، اس کو دوائیں ٹھنڈی دو۔ کس علاقے کے مرض کے لیے کہاں کی جڑی بوٹی کام کرے گی، اس کی رعایتیں ہوتی تھیں۔ آج تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اسٹوروں کے اندر کمپنیوں کی دوائیں بک رہی ہیں، اسی سے آپ اچھے ہو گئے، وہی غنیمت ہے۔ کس کو فرصت گھسنا، کوٹنا، پیسنا؟ اگر آپ حکیم کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی دوا بن رہی ہے، کل آ کر آپ لے جائیں، ارے حکیم صاحب دوبارہ آنے کس کو ٹائم ہے، آپ لکھ دیں میں اپنے یہاں کسی عطار کے یہاں سے کسی دکان سے لے لوں گا۔ اور حکیم نے کہا کہ نہ آپ کو تو میرے یہاں آنا پڑے گا، تو آئندہ اس کا پیشنٹ جائے گا ہی نہیں۔ ڈاکٹری اصول یہ ہے کہ مریض کے مرض کی بنیاد پر دوا دو، انجیکشن بھی اتنی ہی رفتار کا دو جس سے مرض کنٹرول ہو جائے۔ چوہے کو مارنے کے لیے توپ مت داغو۔ اور ہمارا بھیونڈی ہندوستان کا وہ انوکھا شہر ہے جہاں چوہے مارنے کو توپ داغی جاتی ہے۔ جو ڈاکٹر 4 انجیکشن ٹھوکے اور 2 گلوکوز ٹھوکے اور آپ کو کھڑا کر دیا، سیٹ ڈیوٹی نہ چھوٹ جائے میری، میں وار پر ہوں، سیٹ ڈیوٹی بدلی کر دے گا، نوکری چھوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب 104 ڈگری بخار ہے، صبح ڈیوٹی کرنے، کوئی بات نہیں، دے ٹوکم ٹاک لگایا، انجیکشن کھڑا کر دیا، بہت بھاری ڈاکٹر ہے، آج بھاری ہے، کل کتنی بیٹھے گی تب سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال یہ بات الگ ہو گئی۔ انسانوں کی ضرورتیں الگ الگ ہوئیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام دنیا کے 80% رقبے میں پھیل گیا۔ آپ کو بتلا دوں شارٹ کٹ میں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں وہ تو آخر میں سورج برپا کی گئی، تقریباً 9-10 سال تک فتوحات بڑھتی رہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا 5 سالہ دور ہے، سن 35 سے لے کر 40 تک، اس میں فتوحات کی نوبت نہیں آئی۔ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو آپس میں الجھائے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا جامع مسجد کوفہ میں، ابھی کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو لوگ حضرت علی کے ہمدرد بن کر دائیں بائیں لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہی آپ کو مارا نا بھائی۔ حضرت علی کو مارنے کے لیے کوئی باہر کا لشکر نہیں آیا تھا۔ جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے لباس میں آ کر ایک شخص نے، عبد الرحمن بن ملجم نے، آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ آپ خود طے کر لیں کس کوالٹی کے لوگ تھے وہ۔ جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور زخم گہرا تھا، دماغ تک وار چلا گیا، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسن تم تو میرے ساتھ تھے 5 سال تک، تم نے سب دیکھا ہے بیٹا، کیا سلوک کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ ہاں ابا۔ بیٹے
میں نے بہت چاہا تھا کہ مسلمانوں کا خون آپس میں نہ بہے، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں ان بزرگوں کی شان میں ادنا سے ادنا غلط فہمی لاؤ گے دماغ میں، بدظنی لاؤ گے، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حضرت علی نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ مسلمانوں کا آپس میں خون بہے، جو ہوا باطل کی سازش کا حصہ تھا۔ اسی لیے جنگ جمل میں جب صحابہ کی لاشیں اٹھانے آئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، جن 10 خوش قسمت صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اس میں 4 خلفاء ہیں۔ حضرت طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، سعد بن وقاص بھی ہیں، 10 صحابہ ہیں اس کے اندر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ابا جان، حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آ کر ہاتھ کو اٹھایا ہے اور چوما ہے، ایک ہاتھ جنگ احد میں ایسا زخمی ہوا زندگی بھر کام نہیں کر سکا۔ حضرت طلحہ جنگ احد میں اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے، سر سے پیر تک 80 زخم آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے۔ حضرت علی نے اس ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور کہا، خداوندہ تو گواہ رہنا، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس پر راضی نہیں ہوں، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں کن لوگوں نے کیا، خداوندہ تو گواہ رہنا، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں شرکائے بدر ہیں، شرکائے احد ہیں، اللہ کے نبی کی چہیتے ہیں، ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ علی تیری خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا، کاش کہ تو 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ حضرت علی نے زخم لگنے کے بعد اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا، بیٹا میں نے بہت چاہا لیکن نہیں ہو سکا، اگر میرے بعد امت تم کو ذمہ دار بنائے گی تو تم کو وصیت کرتا ہوں کسی بھی قیمت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھ کر مصالحت کر لینا، مسلمانوں کا خون اب نہ بہے۔ انتقال ہو گیا، کفن دفن ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے علی کو خلیفہ مانا تھا، ان سبوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ پر بیٹھالا، ان کے ہاتھ پر بیعت لی، ہم آپ کی اطاعت کی قسم کھاتے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، اس کا نام بیعت ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امت بیعت کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا، دیکھو بھائی، اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں نے کسی کے ہاتھ پر دست برداری قبول کر لی، میں نے کسی اور کو خلیفہ منتخب کر دیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دے دیا، تو تم سب کی بیعت خود بخود ادھر منتقل ہو جائے گی، یہ کہہ کر امت سے بیعت لی تھی۔ 5-6 مہینہ کا عرصہ گزرا، وہ پورا اسلامی علاقہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر نگی تھا، زیر حکومت تھا، اس کے خلیفہ کون ہوئے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، چچا جان، ابا جان کی مجھ کو وصیت ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر آپ سے بیٹھ کر مصالحت کر لوں، اور ابا جان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجھے وصیت کر گئے ہیں، حسن تم آئندہ یہ کام کرنا کہ مسلمانوں کا خون آپس میں اب نہ بہے، تو میں آپ سے مصالحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا جواب آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیڈ پر مہر ماری، دستخط کی اور سادہ پیڈ روانہ کیا، اور قاصد سے کہا جا کر کہہ دینا کہ میں نے پیڈ پر مہر مار کر سائن کر دی ہے، آپ جو چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہے، میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے قاصد بھیجا دمشق، چچا کو بلا لاؤ۔ قاصد گیا شام دمشق اور کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ بلایا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین کے ساتھ کوفہ آئے۔ اب پوری امت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، یہ 2 بڑے چہرے آپس میں مصالحت کی بات کر رہے ہیں۔ جامع مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے،
صحابہ کا مجمع ہے، تابعین کا مجمع ہے، حکومت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر بیٹھالا ممبر پر، خود نیچے بیٹھے، پھر کھڑے ہو کر فرمایا لوگو آپ کو یاد ہوگا آپ جب میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، ورنہ میں اگر کسی کو خلیفہ منتخب کروں گا ان کے ہاتھ پر دستبرداری قبول کروں گا تو تمہاری بیعت خود بخود ادھر منتقل ہو جائے گی، یاد ہے؟ لوگوں نے کہا یاد ہے۔ فرمایا ابا جان کی مجھ کو یہ وصیت تھی کہ میں چچا امیر معاویہ سے مصالحت کر لوں، میں نے ان کو خط لکھا تھا، ان کا یہ جواب آیا تھا، میں نے قاصد بھیج کے ان کو بلایا ہوا ہے، اور اب میں اعلان کر رہا ہوں اسلامی مملکت کے خلیفہ اور امیر چچا امیر معاویہ ہوں گے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ حسن کی قبر کو نور سے بھرے، جنہوں نے پیروں پر آئی ہوئی خلافت کو امت کی خاطر قربان کیا، امت کا خون نہ بہے۔ اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا آؤ تم بھی بیعت کرو۔ پہلے حضرت حسن نے بیعت کی ہے، پھر حضرت حسین نے بیعت کی ہے، اپنے جرنلوں کو بلا کر بیعت کرائی ہے، اور اعلان عام کر دیا گیا کہ آج سے اسلامی مملکت خلیفہ 2 نہیں 1 ہوں گے۔ اس کڑی کو پیچھے سے آپ جوڑیے، سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں جو علاقے فتح ہو چکے تھے، سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں وہ علاقے اور بڑھے، اور اب سن 40 میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دستبرداری قبول کر لی اور پوری اسلامی مملکت خلیفہ ایک کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سن 40 سے لے کر سن 60 تک 20 سال کا عرصہ ہے، اب اسلامی رقبہ اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا۔ اب تک دریاؤں میں اور سمندروں میں کبندیں نہیں ڈالی گئی تھیں، اب دریائی بیڑے تیار کیے گئے، اور وہ علاقے جو دریا کو عبور کر کے جا کے فتح کرنے تھے وہ سارے فتح ہوئے۔ یہ جو بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور اس میں بہت سی وہ قومیں آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، آپ کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے۔ ان کو کیا جواب دیا گیا؟ اصل سوال یہ، سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں بھی ایسے علاقے آئے تھے جنہوں نے کہا ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، آپ کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے، ہو جاؤ۔ جو علاقے اسلامی حکومت کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کو تحفظ کیا فراہم ہوگا؟ ان کے جان و مال کو وہی تحفظ فراہم ہوگا جو مسلمانوں کے جان و مال کو ہوتا ہے۔ اگر ان کے کسی آدمی کو ہمارے آدمی نے مار دیا، اس کی گردن ماری جائے گی، جس طرح مسلمان کو مارے گردن ماری جائے گی، قصاص لیا جائے گا اسلامی اسٹیٹ میں، ایسے ہی اگر تم نے کسی ایسے فرد کو مار دیا جو اسلامی اسٹیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے پیکٹ میں ہے، تو ان کی بھی عزت وہی ہوگی۔ وہ اپنے علاقوں میں اپنی مذہبی عبادت گاہیں بنائیں گے، ان کے ہاں شراب درست ہے وہ پیتے ہیں پیئیں گے، سور کھاتے ہیں کھائیں گے، ان کا طریقہ جو ہوگا، ان کی شادی بیاہ بہت مٹی، وہ اپنے طریقے پر اپنے مذہبی امور پر عمل کریں گے۔ اسلامی اسٹیٹ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں نے بعض غیر مسلموں کو یہ بات بتلائی تو وہ چونک گئے، کہنے کیا ایسا ہے؟ واقعتاً ایسا ہے؟ میں نے کہا جی، یہ اسلامی اصول ہے، یہ قرآنی اصول ہے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں لیے گئے فیصلے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، اب جب نئی نئی قومیں ہمارے ساتھ جڑیں گی، نئے نئے علاقے آئیں گے، تو بعض علاقے وہ بھی ہوں گے جہاں کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ غیر مسلم ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ عیسائی ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ اور مذہب والے ہوں گے۔ وہاں کیا حکم ہوگا؟ بھائی خالی اسلامی آبادی ہے، کلیئر ہے، خالی غیر مسلموں کی آبادی ہے، کلیئر ہے، اور دونوں ہیں تو اب اس فرق کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر ایک ایران ایک توران، ایک آسمان ایک زمین کے نیچے،
ارے بھائی فقہ اسلامی کو سمجھو تو، اسلامی بنیادوں کو سمجھو تو، ہندوستان جیسا ملک جس کو ہم نہ دارالاسلام کہہ سکتے ہیں اور نہ مکمل دارالحرب کہہ سکتے ہیں۔ 20-25 سال پہلے تک سعودیہ میں کافی حد تک اسلامی احکامات لاگو تھے، بادشاہ گرچہ خود دیندار نہیں تھے، ایک آدھ کو چھوڑ کر بذات خود بادشاہ دیندار نہیں ہوتے تھے، لیکن نظام پھر آہستہ 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 جو تماشے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور کہیں آپ چلے جائیں بنگلہ دیش میں، آپ چلے جائیں پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں ہیں، عراق میں، ایران میں، شام میں، سب مل جل کے رہتے، اور ایسا نظام ہے کسی کے مذہب کا استحصال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جو مسلم بادشاہوں کا دور ہے، کیا اس دور میں دوسرے مذہب والوں کا استحصال ہوا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو آپ تماشے کر رہے ہیں وہ تو آپ کے منہ زبان کچھ بھی بولیے، جیسے وہ جو چل رہا ہے مسئلہ بنارس کی اس مسجد کا، اورنگزیب نے توڑوایا، اور ارے عقل سے پیدل ہو، اورنگزیب کے دادا وہاں نماز پڑھتے تھے، اورنگزیب کی پیدائش سے 60-70 سال پہلے سے وہ مسجد موجود ہے، کیا باتیں کرتے ہیں فالتو والی۔ میں نے بعض لوگوں کو مندروں کے نام لے کر بتلائے، فلاں فلاں مندر میں اورنگزیب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود ہے۔ ہمارے یہاں باندہ میں، جب باندہ سے آپ الہ آباد جائیں، ایک ٹرین چلتی الہ آباد سے مانک پور باندہ ہو کر تلسی ایکسپریس، جو لوگ اس سے گئے ہوں گے، چترکوٹ وہاں پڑتا ہے، چترکوٹ سے لگ کر کے بالاجی کا مندر ہے، بالاجی کے مندر میں اورنگزیب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویز موجود ہے، مندر کی خدمت کے لیے پراپرٹیوں کو دینا، 10 گاؤں 20 گاؤں کی آمدنی اس کے لیے وقف ہے۔ باندہ شہر سے لگ کر ایک گاؤں ہے سیوڑا، جہاں کے نسیم الدین صدیقی ہیں، جو مایاوتی حکومت میں منسٹر ہوا کرتے تھے، قریب میں ہی ہے، کین ندی کے بغل میں وہ بستی بسی ہوئی ہے، پرانی بستی ہے وہ، سیوڑا میں آج بھی وہ ریکارڈ فائلوں کے اندر موجود ہے، جس کی طبیعت چاہے میرے ساتھ چلو میں دکھاؤں گا آپ کو، فارسی کی تحریر میں اورنگزیب کے قلم سے بالاجی کے مندر کے لیے اوقاف موجود ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے پونا کے اندر ایک مجلس تھی، مسلم غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے مذہبی بنیاد پر کوئی جھگڑا دکھا دو آپ، کوئی دنگا دکھا دو آپ، کوئی مسلم بادشاہ ایسا دکھا دو جس کی کیبنٹ میں ہندو وزراء نہ رہے ہوں اور فوج میں ہندو فوجی نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجہ بادشاہ دکھا دو جس کی کیبنٹ میں مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور فوج میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں، بشمول شیواجی کے، ایک کا نام بتاؤ تم۔ یہ تو انگریز نے تماشا کیا اور آپ کا ذہن گندا کیا، اور انہی کے پالے پوسے لوگ آج بھی اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، مذہب اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر صرف ہم ہی ہم رہیں، نہیں، یہاں تو بادشاہوں کی لگام ٹائٹ کی گئی ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل محبوب سبحانی، جلائی کفر کی ظلمت میں جس نے شمع ایمانی، عطا شاہوں کو درویشی کی درویشوں کو سلطانی۔ وہ تو اپنے بادشاہوں سے کہتا ہے، حکمرانوں سے کہتا ہے، تمہاری رعایا میں اگر کوئی شخص بھوکا سویا تمہاری خیریت نہیں، تمہاری رعایا میں اگر کسی بچی کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا تمہاری خیریت نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بھیس بدل کر نکلا کرتے، تاریکی میں، جنگل جنگل، چوراہے چوراہے، کوئی پردیسی مسافر کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک موقع پر مدینے میں آپ رات میں گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان جوڑا کھڑے کس کر رہا ہے، وہ سمجھے یہ غیر مرد و عورت ہیں، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے درہ مارا، یہ کیا بے حیائی ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین بے حیائی نہیں ہے، یہ میری اہلیہ ہے۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پردیسی مسافر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہی سوچ رہے ہیں کہ پناہ کہاں لیں۔ آپ نے درہ لے لو، مجھے مار لو، مجھ سے بدلہ لے لو، یہ تو میری جوابداری ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ آپ شہر سے باہر نکلے، خیمہ لگا ہوا تھا، ایک شخص سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، آپ قریب گئے، پوچھا بھائی کیسی آواز ہے؟
مسافر نے کہا جاؤ جی اپنا کام کرو. وہ پہچانا نہیں آپ کو. جاؤ جی اپنا کام کرو. نہیں بتلاؤ, ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد کر سکوں. کہا میری اہلیہ کو بچے کی پیدائش کا وقت ہے, اس تکلیف میں کراہ رہی ہے. پوچھا اندر کوئی خاتون ہے؟ کہا کوئی خاتون نہیں. کسی خاتون کو لے آؤں؟ لے آؤ. لوٹ کے اپنے گھر آئے. یہاں پر رک کر ایک بات سن لیجئے گا. سیدنا عمر بن خطاب کی بیوی حضرت علی کی بیٹی ہیں, اللہ کے نبی کی نواسی ام کلثوم, حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہیں. پیغمبر کی بیٹی حضرت علی کو منسوب تو وہ اہل بیت ہو گئے, اور پیغمبر کی نواسی منسوب ہوئی تو چونکہ عرب میں بڑی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں اور صحتیں اچھی ہوتی تھیں, اولادیں بھی ہوتی تھیں, کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سے کہا ایک پردیسی مسافر ہے, اس کے گھر میں ایسی کنڈیشن ہے, خدمت کا موقع ہے, چلو خدمت کرے ثواب لے. تیار ہو گئی, نقاب پہنا اور ساتھ چلی گئی. وہاں جا کر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اندر بھیج دیا اور بیٹھ کر مسافر کے ساتھ بات کرنے لگے. کچھ دیر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ ام کلثوم نے آواز دی, امیر المومنین مہمان کو خوشخبری سنا دیجئے, اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. تب مہمان کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے حکمراں ہیں. 25 لاکھ مربع میل کا حکمراں جنگل میں آ کر مسافر کی خبر گیری کر رہا ہے. وہ کانپنے لگا, مجھے معاف کیجیے گا میں آپ کو پہچان نہیں سکا, آپ مسلمانوں کے حکمراں ہیں تو آپ خود یہاں کیوں آئے؟ فرمایا یہ ذمہ داری میری ہے, یہ ذمہ داری میری ہے, اللہ کے یہاں جواب مجھ کو دینا. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ توفیق دے, خلفاء کی زندگی پر گفتگو کیجئے. وہ پراپرٹیاں بنانے نہیں آئے تھے. اسلام علاقے پر قبضے کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو انسانیت کے فروغ کی بات کرتا ہے, ظالموں کو ظلم سے روکنے کی بات کرتا ہے. اور تم کتنے ہی بڑے حکمراں ہو جاؤ, کتنے اونچے سے اونچے عہدے پر بیٹھ جاؤ, خدا کے ہاں آپ بھی جواب دہ ہو, پیر بھی جواب دہ ہے, مرید بھی جواب دہ ہے, استاد بھی جواب دہ ہے, شاگرد بھی جواب دہ ہے. سب کو اپنے اپنی قبروں پر تنہا سونا ہے اور سب کو میدان محشر میں اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اسلام علاقوں پر قبضے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. اقبال نے کہا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. افسوس, خود افسوس یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی, خلفاء کی زندگی, اپنے بزرگوں کی زندگی اس ملک کے باشندگان وطن کے سامنے محبت کے ماحول میں بیان نہیں کی. آج اس کا ریئیکشن ہمارے آپ کے سامنے, اور آج بھی سویرا ہے, آج بھی سویرا ہے. سچائی مر نہیں گئی ہے, بہت کچھ راستے موجود ہیں. ہاں کہیں کہیں قربانی سے گزرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے, تھوڑا سا کام کیا پرچار چالو, 10 کلمہ پڑھایا, 5 کلمہ پڑھایا. اللہ کے واسطے پرچار بند کرو. اسلام کی عظمت, اسلام کی سچائی, حقانیت بیان کرو. میڈیا پوچھے گا آپ دھرم بدلی کرواتے نہ, ہمارا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم تو اچھائی بتلا رہے ہیں, یہ خوشبو ہے, جنت الفردوس ہے, شمامہ ہے, عود ہے, لگاؤ مہکے گا. دکان کا آپ کو ہم ایڈریس دے دیں گے, آپ کو خریدنا نہیں خریدنا آپ کی مرضی. یہ ہے قرآن, یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. اچھی لگے وہ آپ کی مرضی. ہم تعداد بڑھانے نہیں بیٹھے, یاد رکھیے گا, اور اس تعداد تو کچھ حاصل بھی نہیں ہے. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے, یہ تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. جتنی مسجدیں ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. جتنے قرآن کے نسخے ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے. جتنا پیسہ ہے مسلم بادشاہوں کے پاس, حکمرانوں کے پاس, اتنا کبھی نہیں تھا. کنڈیشن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والا پختہ ایمان والا بنے. جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آبادی اور تعداد اور پرسنٹ, فلاح اور ڈھکا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں, وقت پڑنے پر ہم بھی کہتے ہیں بھائی ووٹر لسٹ میں نام چڑھاؤ, راشن کارڈ بنوا لو, شہری پروف حاصل کرو, وہ ایک الگ تحریک ہے.
لیکن اصل بنیاد ہے خدا کی رضا. جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سر سب شجر امید کا تھا، جب سر ایسیا چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے مگر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی امت کو سچی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی ملاقات میں. اور چونکہ یہ سلسلہ چلا، اب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، تو کوشش یہی ہوگی کہ 2-3 جمعہ اور سیرت پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اہل بیت پر، خلفائے راشدین پر، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے تو ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ آئی تو انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے. اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں.